الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا باب نمبر 142 مطالعہ کریں گے، چھینکنے اور اس کے آداب کا بیان، یعنی جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے اور چھینک پر جو کوئی بندہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو مقدور بار اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چھینک اور جمائی میں فرق کا تو سب کو پتہ ہے نا، چھینک تو ویسے چھینک آتی ہے نا، اور جمائی جو ایسے جس کو اون نہ ایسے منہ سے وہ جو نا کھول کے، تو اس طریقے سے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جس کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ یعنی اگر فرض کریں مجھے چھینک آئی ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ، تو آپ آگے سے کہیں گے یرحمک اللہ، اور پھر مجھے کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کہے یعنی الحمدللہ کہے تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو یعنی یرحمک اللہ کہو، اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب مت دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ جس کو آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جب اس کو چھینک آئی الحمدللہ کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی، یعنی تو نے الحمدللہ نہیں کہا تو تمہیں جواب بھی نہیں ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے سے ہی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ جب محفل میں بیٹھے ہوں چھینک آئیں تو آگے کوئی ہاتھ رکھ لیں یا کپڑا رکھ لیں تاکہ آواز بھی ذرا کم ہو جائے اور دوسروں کے اوپر کوئی ذرات وغیرہ بھی نہ گریں۔ آخری حدیث سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چھینکتے، یعنی جان بوجھ کر چھینکتے، چھینک نہیں آئی ہوتی تھی ان کو، جان بوجھ کے چھینکتے، اس امید پر کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے۔ یعنی وہ حضور پاک پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس لیے چھینکتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب یہ ہمارے اوپر ہمیں کہہ دیں گے نا یرحمک اللہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، تو پھر ہم پر رحمت ہو جائے گی کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ یہ دیکھیں یہودیوں کا یہ ایمان تھا، تھوڑا سا اس میں یعنی سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ ایمان تھا
کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے جو کہہ دیا ویسے ہی ہونا ہے، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہمارا ایمان دیکھیں کس لیول پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے چھینکتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے چھینکتے ہیں اور یہ ہمیں یرحمک اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ اس کی بجائے کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ آپ یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے ان کو، مطلب آپ پہلے ہدایت پہ تو آئے نا، پھر یرحمک اللہ بھی ہو جائے گا۔ آخری حدیث ہے اس باب کی اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور آج کا جو درس قرآن ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ آخری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے اور وہ انسان کے منہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اور اس کا ذکر بھی آئے گا آج درس قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی ہمیں چھینک آئے تو ہم جو ہے الحمدللہ کہیں، اور آگے سننے والا کیا کہے گا، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اور پھر چھینک جس کو آئی تھی وہ دوبارہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعائیں سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ آپ دیکھیں یہودی کتنی کوشش کر رہے تھے، تو ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔